بسم الله الرحمن الرحيم۔ دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین بھائیوں، آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ جب اللہ رب العزت نے روح ازل میں تمام انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد یہ سوال فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بلا شہیدنا، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام اور مرسلین عظام سے اس بات پر بھی عہد لیا کہ اے تمام انبیاء و مرسلین، دنیا میں تمہارے آنے کے بعد ہم ایک نبی پیدا کریں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ نبی آخر الزماں ہوں گے جن کی شریعت کا ذکر تمہارے سب کے صحیفے اور کتابوں میں ہوگا، لہذا تم سب اس نبی پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ سامعین کرام، تمام انبیاء کرام آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام اولاد آدم سے عہد خداوندی لیا، اور تمام آدم علیہ السلام کی اولادوں کو چیٹیوں کی شکل میں کھڑا کر کے خلاق عالم نے اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کا سوال کیا، اور جنہوں نے اس سوال کے جواب میں بالاتفاق سب نے اقرار کیا۔ پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ بندو، اگر تم اپنے اقرار میں سچے ہو تو ہماری ذات عالی کو سجدہ کرو۔ یہ سنتے ہی سب نے سجدہ کیا۔ سامعین کرام، یہاں پہ جس نے سجدہ کیا وہ مومن ہوا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ کافر ہوا۔ اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے پہلے سجدہ نہیں کیا بعد میں سجدہ کیا، تو وہ لوگ ہوں گے جو پہلے منافق کافر تھے پھر بعد میں مومن ہو جائیں گے۔ یہ سارا بیان سننے کے لیے پورا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے۔ اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں کو بوقت روح ازل میں جمع فرمایا، اور اس کے بعد سوال فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام مخلوق نے ایک زبان ہو کر کہا، بلا بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ پھر سامعین کرام، سب سے پہلے اس موقع پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خطاب آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، یا ربی انت، مولا آپ نے پیدا کیا۔ پھر ندا ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار کون ہے؟ عرض کیا، یا ربی انت، حضور آپ ہی میرے پروردگار ہیں۔ پھر ارشاد عالی ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جناب میں سجدہ کرو۔ چنانچہ اسی وقت آپ سجدے میں گئے۔ پھر ارشاد ازدی ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے عہد و پیمان لیتا ہوں جس کے لیے تم حجر اسود پر اپنا ہاتھ رکھو، اور مجھ سے میری وحدانیت اور میری عبادت کا پورا عہد و پیمان کرو۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر مولائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور اس کی عبادت کا عہد و پیمان کیا۔ آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا نمبر آیا، ان کے بعد اور انبیاء و مرسلین کا، جس کو مولا کریم اپنے کلام مجید میں نقل فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جبکہ ہم نے تمام رسولوں سے عہد لیا، جن میں تم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے فرزند عیسیٰ بھی شامل تھے، اور ہم نے ان سے خوب پختہ عہد لیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اسی طرح عہد لیا جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا گیا تھا، اور پھر نوبت بنوبت سب سے عہد لے کر تمام دیگر انبیاء و مرسلین سے
اس بات پر بھی عہد لیا گیا کہ اے جمیع مرسلین، اے تمام انبیاء کرام، دنیا میں تمہارے آنے کے بعد ہم ایک نبی پیدا کریں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ نبی آخر الزماں ہوں گے جن کی شریعت کا ذکر تمہارے سب کے صحیفے اور کتابوں میں ہوگا، لہذا تم سب اس نبی پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ تمام انبیاء و مرسلین آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس کے بعد تمام اولاد آدم علیہ السلام سے عہد خداوندی ہوا۔ لکھا ہے کہ ذریت آدم علیہ السلام چیٹیوں کی شکل میں کھڑا کر کے خلاق عالم نے اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کا سوال کیا، جس میں اس سوال کے جواب میں تمام اولاد آدم علیہ السلام نے بالاتفاق اقرار کیا۔ پھر ارشاد الہی ہوا کہ بندو، اگر تم اپنے اقرار میں سچے ہو، اگر تم مجھے اپنا معبود مانتے ہو، اگر تم مجھے اپنا خدا مانتے ہو تو ہماری ذات عالی کو سجدہ کرو۔ یہ سنتے ہی سب نے سجدہ کیا، مگر کافر اور منافق لوگوں کی کمر پختہ ہو گئی، جس سے وہ سیدھا کھڑے رہے اور سجدہ نہیں کر سکے۔ سامعین کرام، یہاں محمد ابن عتبہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مومن مسلمان سجدے سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عظیم گروہ سجدے سے محروم ہے اور ان کی کمر پختہ ہو کر رہ گئی ہے، جس سے وہ سجدہ نہیں کر سکے۔ فوراً شکریہ الہی بجا لائے اور اسی وقت دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ چنانچہ دو سجدوں کا نماز میں فرض ہونا اسی بنیاد پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا نہایت پسند آیا۔ نیز یہ بھی آیا ہے بعض لوگوں نے صرف ایک حکمی سجدہ کیا اور دوسرا شکریہ کا سجدہ نہیں کیا، اور بعض لوگ پہلا سجدہ نہ کر سکے مگر دوسرے میں کوشش محنت کر کے شامل ہو گئے۔ حاصل یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت یعنی کہ ان کی اولادوں میں 4 حصے تقسیم ہو گئے۔ پہلا وہ حصہ جنہوں نے دونوں سجدے کیے، وہ زندگی بھر ایمان والے رہے اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے دونوں سجدے نہیں کیے، وہ زندگی بھر کافر رہیں گے اور کفر ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے پہلا سجدہ کیا اور دوسرا نہیں کیا، وہ زندگی میں مومن رہے اور مرتے وقت وہ ملحد اور بے دین ہو کر مر گئے۔ چوتھے وہ لوگ جنہوں نے پہلا سجدہ نہیں کیا مگر دوسرا سجدہ کوشش کر کے کر لیا، وہ زندگی بھر کافر رہے اور مرتے وقت مسلمان ہو کر مرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی سامعین کرام، یہ روح ازل میں ہی بات بالکل طے ہو چکی تھی کہ جس بندے نے، جس انسان نے اس وقت اللہ رب العزت کو سجدہ کیا تھا، وہی دنیا میں آ کر مومن ہوا، وہی مسلمان ہوا، اور جس نے اس وقت روح ازل میں اللہ رب العزت کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ کافر اور مرتد ہو گیا۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے پہلے سجدہ نہیں کیا بعد میں سجدہ کیا، تو وہ ایسے ہوں گے دنیا میں جو پہلے کافر ہوں گے اور پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ اس وقت ایسے بھی تھے روح ازل میں جنہوں نے پہلا سجدہ کیا لیکن بعد میں دوسرا سجدہ نہیں کیا، تو وہ دنیا میں ایسے ہوں گے جو پہلے مومن ہوں گے، زندگی میں مومن رہیں گے، لیکن اس کے بعد جب ان کا وقت نزا آئے گا تو وہ کافر ہو کر مرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ، تو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طویل وسیلے سے ہم کو دنیا میں ایمان کی حالت میں زندہ فرما اور ایمان کی حالت میں ہی زندگی گزارنے کی توفیق فرما، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے متعلق ایک شاعر اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں: یا خدا ایمان و توبہ ہو نصیب، اور 2 سجدوں سے رکھ ہم کو قریب، زندگی گزرے تو بس ایمان پر، موت بھی آئے تو بس ایمان پر، سب سے بدتر موت اس کی جانیے، مرتے دم تک بے دین ہو کر جو مرے، آخری دم کا ہمیں کھٹکا رہے، موت کس مذہب پہ آئے دیکھیے، مذہبوں کا جب تلاطم ہو گیا، چل گئی آزاد یہ کیسی ہوا، یا خدا ثابت قدم رکھ ہم کو تو، نزع ایمانی کی
ہو بس جستجو، خاتمہ بالخیر ہو اسلام پر، جینا اور مرنا ہو اس کے نام پر، آمین۔ سامعین کرام، کتب تفاسیر میں مرقوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت اور اپنی اولاد کو اس روز اس حال میں دیکھا کہ بعض چراغ روشن کی مانند چمک رہے ہیں اور بعض روشن ستاروں کی مانند درخشاں چہرے لیے ہوئے ہیں، اور بعض سفید نورانی اور بعض بالکل سیاہ فام میں ہیں۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ اے خداوند، یہ روشن چہرے والے کون ہیں اور سیاہ روح کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ اے آدم علیہ السلام، جو لوگ روشن ستاروں کی مانند ہیں یہ تمہارے وہ فرزند ہیں جو ہمارے پیغمبر اور رسول ہوں گے، اور جو لوگ روشن چراغ کی مانند ہیں وہ رسولوں کے نائب اور دینی عالم ہیں، اور جو لوگ سفید نورانی ہمارے تخت جلال کے داہنی طرف ہیں وہ تمہاری اولاد کے نیک لوگ ہیں، اور سیاہ روح کالے منہ والے تمہاری وہ اولاد ہے جو نافرمان اور بدبخت ہیں۔ پھر داہنی طرف والوں سے خطاب کر کے فرمایا ہاؤلائی فی جنتی، یعنی یہ لوگ جنتی ہیں۔ پھر بائیں طرف والوں کو خطاب کر کے فرمایا ہاؤلائی فی الناری، یعنی یہ لوگ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا خداوند، کاش تو تمام مخلوق کو یکساں حالت میں پیدا فرماتا۔ ارشاد ہوا کہ اے آدم علیہ السلام، ہم نے آسمان کو پیدا کیا اور اس کے رہنے والے بھی مقرر کیے، نیز ہم نے زمین کو پیدا کیا اور اس کے رہنے والے بھی مقرر کیے، نیز ہم نے جنت کو پیدا کیا اور اس کے رہنے والے بھی مقرر کیے، اور اسی طرح ہم نے دوزخ پیدا کیا اور اس کے رہنے والے بھی مقرر کیے۔ فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر، یعنی ایک فریق جنت کے لیے اور ایک فریق دوزخ کے لیے۔ اسی کو شاعر اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں مالکا شاہا تجھے ہے اختیار، تو ہی بس خلاق ہے پروردگار، جس کو چاہے بنائے جنتی، جس کو تو چاہے بنائے دوزخی، ہاں مگر ماتھے پہ یہ لکھا نہیں، جس سے نیک و بد میں ہو جائے یقین، ہے علامات عمل اس کے لیے جس سے کھل جاتے ہیں سب اچھے برے، اچھے کام کرتے ہیں سدا اور بد برے کام میں ہے مبتلا۔ سامعین کرام، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے داہنی طرف والوں میں سے ایک نورانی شخص کو دیکھا کہ جو نہایت حسین و جمیل کھڑے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ عرض کیا مولا، یہ کون بزرگ ہیں جو اس طرح تیری سرکار میں کھڑے رو رہے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ آدم علیہ السلام، تمہاری اولاد میں یہ ایک ہمارے پیغمبر ہیں جن کا نام داؤد علیہ السلام ہے، اور یہ اس لیے روتے ہیں کہ ہمارا خوف ان کے دل میں بہت سا ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا حضور، ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب ملا کہ ان کی عمر 60 برس کی ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے پھر دریافت کیا اور حضور میری عمر کتنی ہوگی؟ جواب ملا کہ تمہاری عمر پورے 1000 برس کی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند داؤد علیہ السلام پر ترس آیا اور کہا کہ الہ العالمین، میں نے اپنی عمر میں سے اس فرزند کو 40 برس دیے جو آپ کی عمر میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئے۔ لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام 960 برس کے ہو گئے تو ملک الموت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی عمر پوری ہو گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی 1000 سال پورے ہونے میں 40 برس باقی ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا جناب، وہ 40 برس تو آپ نے اپنے فرزند داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے اپنی عمر میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا، بلکہ میری عمر میں 40 سال ابھی اور باقی ہیں۔ ملک الموت نے حضور رب العزت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے رب العالمین، آدم علیہ السلام موت کو پسند نہیں کرتے، اور وہ 40 سال جو اپنے فرزند داؤد علیہ السلام کو دیے تھے اس سے انکار کرتے ہیں۔ حضور خداوندی سے جواب ملا کہ اے ملک الموت، ہم نے اپنے فضل سے آدم علیہ السلام کی عمر پورے 1000 سال کی فرمائی اور اپنے فضل سے داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 برس کی کر دی، چنانچہ ہمارے خزانوں میں کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء
وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ ام الکتاب، یعنی اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے لکھ دے، کیونکہ لوح محفوظ اس کے پاس ہے۔ اسی کے متعلق ایک شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، مالک و مختار ہے ہر چیز کا، قادر و ستار ہے ہر چیز کا، اس کے ہم اور اس کے سب لوح و قلم، وہی کر سکتا ہے بس ہر بیش و کم، زندگی اور موت ہے سب اس کے ہاتھ، مالک و مختار ہے وہ ایک ذات۔ سامعین کرام، تو آپ نے اس ویڈیو میں سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح تمام انبیاء کرام سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عہد و پیمان کرایا، اور تمام انبیاء کرام سے یہ وعدہ فرمانے کے بعد پھر تمام انسانوں سے اپنی ربوبیت کا بھی اقرار فرمایا۔ تو اس وقت جن انسانوں نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدہ کیا وہ مومن ہوئے، اور جنہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ کافر ہوئے۔ سامعین کا اسی طرح کی اچھی باتیں اور اچھی ویڈیو اور اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔